اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہداہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال تعالى في موضع آخر: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ صدر جلسہ معزز و محترم علماء کرام اور قابل احترام ہمارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جس نے ہمیں اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ جیسا کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے تکفیر کی خطرناکی اور اندیشے۔ یہ موضوع عصر حاضر کا بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر عموماً بہت ہی کم پروگرام ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے۔ تکفیر میرے بھائیوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تکفیر کہتے ہیں کسی مسلمان کو اسلام سے نکال کر کے کافر بنا دینا، ایک مسلم کو کافر کہہ دینا۔ اور جب کوئی شخص کسی کو کافر کہہ دے تب آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک جملہ ہے اور اس سے کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سارا معاملہ الٹ جاتا ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس کے وارث نہیں بنیں گے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے اس کے اوپر مرنے کے بعد نماز جنازہ حرام ہو جاتا ہے، اور
مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ممنوع ہے۔ یہ سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر آپ کسی معین شخص کو آپ یہ کہہ دیں یہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کے حکم میں چلا جاتا ہے، اور آج اس جملے کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے اختلاف پر اور کسی معصیت کی وجہ سے کسی بھائی کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، کافر ہو گیا، اس نے چوری کی، کافر ہو گیا، زنا کی، کافر ہو گیا۔ جائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عزت کی بڑی حفاظت کی ہے، اور جب آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے اور تاریخ کے جھروکوں میں، سیرت کے جھروکوں میں جھانکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ بات بخوبی واضح طور پر عیاں ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو معصیت کی وجہ سے یا کسی کو کسی غلطی کی وجہ سے کافر کہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فتنہ آج بہت ہی زیادہ پنپ رہا ہے، بہت زیادہ پنپ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کیوں آج دشمنان اسلام اور جو اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کی پشت پناہی میں کچھ لوگ، چند لوگ، اور جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی، نوجوان قسم کے لوگ آج جب عالم اسلام کی خبریں سنتے ہیں، ماؤں کی صدائیں ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، مظلوم مسلمان، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے تہہ تیغ کیے جاتے ہیں، بم سے اڑا دیے جاتے ہیں، تو نوجوانوں کے خون گرم ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو دشمن اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایسی صورت میں ان جذباتی لوگوں کو اپنے کام میں لے لیتے ہیں، اور یہ جذباتی لوگ اٹھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان اپنے رعایا پر ظلم کرتے ہیں یہ کافر ہیں، ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر ان کے خون کو حلال سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر داعش کی شکل میں جماعت تیار ہو جاتی ہے، داعش کی شکل میں جماعت تیار ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں جب لوگ حکام کو اور مسلمانوں کو کافر کہنے لگتے ہیں اور علماء اسلام کی عزت خاک میں ملانے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے عالم، بڑے بڑے عالم کو فتوے دے کر کے کہتے ہیں یہ حاکم پرست ہے، یہ فلاں پرست ہے، یہ فلاں پرست ہے، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں یہی جماعتیں داعش کے نام پر رونما ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا خون کرتی ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتی ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے! آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں، آپ خود دیکھیے عبداللہ بن ابی منافق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کے مسلمانوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آس پاس کے جو مشرکین ہیں وہ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں،
ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے صحابہ کرام اس کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ نماز پڑھتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، کافر نہیں کہا۔ کفر کا فتویٰ دے کر کے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جس طریقے سے آج ہم بڑی جلدی سے فلاں عالم کو کافر کہہ دیتے ہیں، فلاں شخص کو کافر کہتے ہیں، فلاں مسلک کو کافر، اختلافی مسائل میں لے کر کے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے امت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، منافقین کو بھی برداشت کیا، اپنے ساتھ رکھا، کافر کہہ کر کے ان کو نہیں نکالا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس دین کی بقا کے لیے اور حفاظت کے لیے، ہمارے عقیدے کی اور ہمارے زبان کی اپنے آپ کو پابندی میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور کسی کو بھی غلطی کی وجہ سے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بے شمار ایسی حدیثیں ثابت ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم فلاں کو کافر نہ کہیں۔ اور خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، جب تم اللہ کی زمین پر چلو اور جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ مومن اور کافر، کسی کو کافر کہنا یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ شریعت ہے، اور شریعت صرف اللہ رب العالمین ہی اس کا حکم دے سکتا ہے۔ اس کے ضوابط ہیں، اس کے اصول ہیں، اور یہ ایک جید عالم، پختہ عالم ہی اس پر حکم دے سکتا ہے کہ فلاں شخص کیا ہے، کافر ہے۔ آپ دیکھیے اہل سنت والجماعت میں سے بڑے بڑے ائمہ جتنے بھی گزرے ہیں، یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور وہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو بھی ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس عذر ہو سکتا ہے کہ وہ جبراً سجدہ کروایا جا رہا ہو یا کسی وجہ سے سجدہ کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص کوئی کلمہ کفر کہتا ہے یا کفر کرتا ہے اور وہ مکرہ ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، دل میں داخل ہے، وہ مضبوط ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں سنائی ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو بھی چیز ہمارے خلاف ہو ہم اس کو کافر کہہ دیں، اور اس وجہ سے میرے بھائیوں جب یہ منہج ہمارے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے نزدیک کسی کی بھی عزت نہیں رہتی ہے، نہ ہم عالم کی قدر کرتے ہیں، نہ ہم اپنے بڑے کی قدر کرتے ہیں، اور نہ ہم امیر المومنین کی قدر کرتے ہیں۔ یہ دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ حکومت کافر ہے۔ یہ عالم ان کو حق نہیں بتلاتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم شخصیت ہے تو وہ ہیں. لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نجدی کافر فلاں فلاں چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان کی تحریر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی، چاہے وہ قبر کے لیے سجدہ کرتا ہو، کسی ولی سے مانگتا ہو، کسی بھی سے استغاثہ کرتا ہو، انہوں نے اس کو کافر نہیں کہا ہے، کفر کا کام کہا ہے، شرک کا کام کہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے. اور آج یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے یہ شروع ہوا، اور جس کو ہم خوارج کہتے ہیں، خوارج بہت معروف ہیں، جس کی وجہ سے آج تک وہ جو اس وقت فتنہ نمودار ہوا تھا، آج تک وہ آگ آج تک نہیں بجھ سکی. امت اس کی لپیٹ میں آج تک موجود ہے. اور دیکھیے میرے بھائیوں، جو باطل ہیں، جو باطل فرقے ہیں، وہی حق فرقے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. کسی صحیح منہج اہل سنت والجماعت کا صحیح عالم اور صحیح اس پر عمل کرنے والا کسی اپنے مخالف کو کبھی بھی کافر نہیں کہہ سکتا ہے. اس نے کافر نہیں کہا، یہ کہا ضرور ہوگا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ شرک والا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو. یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں، یعنی اگر کوئی شخص غیر اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے، اس سے کفر کا کام بھی ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو جہالت کے ساتھ یا عذر کے ساتھ اس کو ہم معذور سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث بتلائی جس حدیث میں اس آدمی کا تذکرہ ہے کہ سفر پہ جا رہا تھا، اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹنی پر لدا ہوا تھا، اور وہ سو جاتا ہے آرام کے لیے، اٹھتا ہے تو اپنی اونٹنی کو غائب پاتا ہے، سارا سامان اسی کے اوپر ہوتا ہے، پریشان ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، تھک ہار کر کے بیچارہ آ کے سو جاتا ہے. اس کی زندگی اس کے نکھاؤں کے سامنے معدوم ہوتی ہے، لیکن جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے اونٹنی کو اپنے سامنے پاتا ہے. شدت فرح سے، خوشی کی اتنی شدت اس کے دماغ میں ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ عذر سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں کہ اس نے کفر کا کام کیا، وہ کافر ہو گیا. شدت فرح کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا، اور جس کی وجہ سے وہ کیا کہہ دیا اس نے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ آتے ہیں، اور وہ اپنا جنگ کا واقعہ کہ اپنے صاحب کا کہ دونوں میں جنگ ہو رہی ہے، مبارزت ہو رہی ہے، وہ ان کو قتل کے لیے پریشان، ان کو قتل کے لیے، اور جب ان کا دشمن ان کے سامنے والا ان کے تلوار کے سائے میں آ جاتا ہے، موت وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، تو کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اسامہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یہ اب کیا کر رہا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، دل میں اس کے اسلام داخل نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. اور یہ سمجھ کر کے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، چھوڑا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے بڑے خوش ہو رہے تھے، اتفاق سے اسامہ نے اپنا واقعہ سنایا اور وہ خوشی غم میں بدل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس کے بعد تم نے قتل کر دیا، اس کے بعد تم نے قتل کر دیا. اسامہ اپنی
بات پیش کر رہے ہیں، عذر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے تلوار کے سائے میں آ گیا تھا، نیچے آ گیا تھا، اب وہ موت دیکھ کر کے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیرا تھا؟ الا شققت قلبہ، تم نے کیسے جانا کہ اس نے اوپر سے اور ڈر کر کے اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے تم کیا کرو گے جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن تم سے حجت کرے گا، کیا کرو گے اس وقت؟ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے میں اسلام قبول ہی نہ کیا ہوتا، آج میں اسلام قبول کرتا، اس واقعے کے بعد میں مومن ہوتا، مسلمان ہوتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، کہ جو شخص اللہ کے خوف سے اس نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو پیس دینا، جب تیز ہوا چلے گی تو میرا آدھا حصہ تم ہواؤں میں اڑا دینا، دریا میں، آدھا پہاڑوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا، اس کو زندہ کیا اور پوچھا اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے شک کیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اٹھا لے گا اور اس پر میں اس کے سامنے حاضر ہوں گا تو پھر کیسے میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ کی قدرت کا انکار کرے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر نہیں کہا۔ یہ کفر عذر ہے، جہل ہے، جہالت کی وجہ سے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے۔ تو کبھی بھی جہالت کی وجہ سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بالکل صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہے یا کافر تو وہ شخص اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے تو پھر کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص جنت میں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، ان میں سے جو ایک اپنے دوسرے بھائی کو کافر کہے تو کافر کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اپنے بھائی کو لعنت کرے تو گویا اس نے اس کو قتل کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو کافر کہے تو گویا اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گناہوں پر، اور ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، گناہوں پر ہم کافر کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکار رہا ہے، کتنے ہمارے ملکوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غیر اللہ کا طواف کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو کافر ہے جب تک کہ ہم اس کے اوپر حجت نہ قائم کر دیں، اس کے اوپر حجت نہ قائم کر دیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ اس کے اندر جو اشکال ہے اس کو ہم دور نہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہے، نہیں تو شرک اور کفر، ایک کلمہ پڑھنے والا کیسے کفر کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت خطرناک عمل ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا جرم ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ جتنے بھی فرقے جو نونما ہوئے ہیں، جو آج ناجائز مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، چاہے وہ داعش کے شکل میں ہوں یا کہیں بھی بچوں کو قتل کرتے ہوں، یہ سب اسی منہج فکر سے وابستہ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے کو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور ہمیں کسی بھی شخص کو کافر کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے مثال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ یہ موضوع بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی سنگین ہے،
اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں کسی بھائی کو، کسی کلمہ گو کو ہمیں مومن نہیں کہنا، کافر اور مشرک نہیں کہنا چاہیے. ایک بات بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. اعمش کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ان کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے، کافر کہہ کے پکار سکتے ہیں یا مشرک کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، یعنی انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اور وہ خوف کھا گئے، ڈر گئے. یعنی کتنا بڑا جرم ہے. اور آج ہماری زبانیں اس سے، اپنی زبان پر اس بات کو لانے کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کا خوف نہیں کھاتے ہیں. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں اور ان جملوں سے پرہیز کریں اور ان منہج سے اور اس فکر سے ہم دور رہیں جس فکر کی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کو لوگ جائز سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے مال، ہمارے جان اور ہمارے عزت و آبرو سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.